اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور رات کے بعض حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کریں، جو کہ آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے حق کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو کے عذاب کے ڈر سے ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں، یعنی نماز ذکر دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے، اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں، یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے رہا کریں، مگر کچھ دیر آرام فرما لیں، یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام فرما لیں، اور اس تہجد کی نماز میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ نماز تہجد کی فضیلت ہمیں مختلف احادیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے، بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی قرآن شریف۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے دریافت فرمایا، یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، فلاں شخص کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ 2 رکعت کی قیمت تمام دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ ہے۔ اس کا صحیح علم قبر میں پہنچ کر ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لیں، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل اور سنتوں میں سے کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی
تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جس سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی نفل صدقات سے پوری کی جائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے 2 آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گریں لگی ہوتی ہیں۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ضرور ملے گا۔ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا رہے جبکہ اس کے ساتھی میدان چھوڑ جائیں، پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو، میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سو جاتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں، یہ اخیر شب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے، آپ جو چاہیں عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ نماز تہجد کا وقت اور اس کا طریقہ یہ ہے، فرض عشاء پڑھنے کے بعد سو رہے، پھر شب میں طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے، وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، تہجد ہو گیا۔ اور سنت 8 رکعت ہیں، معمول مشائخ 12 رکعت۔ قرأت کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ احادیث شریفہ میں نماز تہجد کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔